الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر سلسلے میں حاضر ہیں اور اس سلسلے میں ہم کسی مرض سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی ایک بڑی ہی اہم بیماری سے متعلق انشاءاللہ عز و جل گفتگو کی جائے گی۔ ماہ رمضان کے پربہار دن ہیں، اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں شب و روز چھما چھم برس رہی ہیں، نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ عام دنوں کے مقابلے میں بہت بڑھا دیا جاتا ہے، تو کیوں نہ اس ماہ مبارک میں ہم کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ تعال علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اور دیکھیے درود پاک کے کتنے فضائل ہیں اور برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس مرض سے متعلق ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور آپ تک معلومات پیش کرنے کی نیت ہے، بڑا ہی مشہور مرض ہے اور تقریباً لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے، اس کو السر کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ بھی ایک معدے کا مرض ہے اور آسان الفاظ کے اندر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے معدے کے اندر زخم ہو جانے کو السر کہا جاتا ہے۔ مزید اس کی ڈیفینیشنز ہیں، مزید اس کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور معدہ وہ جگہ کہ جہاں پر کھانا آ کر اسٹور ہوتا ہے اور اس کے بعد مزید ہضم کا جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے اور ڈائجسٹنگ کے سسٹم سے اس نظام سے گزرنے کے بعد جو ہے وہ کھانا ہمارے لیے مختلف چیزیں پروڈیوس کرتا ہے۔ بہت ساری اس کی جو ہے وہ بنیادی جو بیماریاں ہیں اس میں ایک السر بھی ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک صحت مند معدہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے اسکرین پر آپ اس وقت جو پکچر دیکھ رہے ہیں، یہ معدے کے اندر کا ایک جو ہے وہ انداز ہے اور یہ ایک صحت مند معدہ ہے، اور اسی میں اگر بیماری لگ جائے اور زخم ہو جائے، اس کا کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، تو اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک السر کی ایگزامپل ہے، مثال ہے۔ اچھا، پھر اس کی مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ انیشیل سٹیج پر ہو تو کچھ اس طرح سے دکھتا ہے، اب مزید خرابی ہو جائے تو یہ مختلف ہو جاتا ہے، اور معاذ اللہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے اور اس کا صحیح وقت پر ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے اور یہ بڑھتا چلا جائے تو ایک ایکسٹریم لیول پر جا کر یہی السر، یہی معدے کا زخم جو ہے وہ کینسر کی شکل میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، جس کا علاج جو ہے وہ پھر بہت زیادہ دشواریوں کے ساتھ کیا جانا ممکن ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں جو ہے یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب۔ کیسے ڈاکٹر صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ڈاکٹر صاحب، السر، معدے کا زخم، اس سے متعلق کچھ اگر بنیادی معلومات پہلے ہمارے ناظرین کو مل جائیں، پھر انشاءاللہ عز و جل اس کے اسباب پر اور پھر اس کے علاج پر اور اس سے متعلق احتیاطوں پر بات کریں گے۔ اگر کچھ وضاحت کے ساتھ السر کے مرض پر آپ روشنی ڈالیں تو ہماری معلومات میں مزید اضافے کا باعث ہوگا۔ الحمدللہ، اللہ عز و جل نے ہمارے معدے کو ہضم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، جی ٹھیک ہے۔ اس کے اندر سے جو رطوبت نکلتی ہے، تیزاب اور پیپسن، ٹھیک ہے، اگر ہمارے معدے کے اوپر کچھ قدرتی طور پر بیریئر نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ نے کچھ رکاوٹیں رکھی ہوئی ہیں، تو وہی رطوبتیں انسانی معدے کو ہی ہضم کرنا شروع کر دیں گی، ٹھیک ہے۔ کچھ جھلی نماسی جو ہے لیئرز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے انسانی معدے کے اندرونی سطح پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ کسی بھی وجہ کے تحت اگر وہ بیریئر ختم ہو جاتا ہے تو اندر کا گوشت واضح ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر والی جھلی اگر اس میں سے ٹوٹ گئی، اگر اوپر والی جھلی بھی اس میں سے زخم آ گیا تو اب جو ہے یہ السر کہلائے گا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب یہ السر کہلائے گا۔ اب جب انسان کھانا کھائے گا اور اس کے معدے کے اندر سے تیزاب، اس کا معدہ جو ہے وہ کھانا ہضم کرنے کے لیے تیزاب اور پیپسن نکالے گا، تو وہ پیپسن اور وہ تیزاب جب اس جگہ کو ٹچ کرے گا
تو اسے بھی ہضم کرنا شروع کرے گا، اور جب اس جگہ پہ ٹچ کرے گا تو مریضوں کو یہی تکلیف ہوگی کہ ہمارے سینے میں جلن ہو رہی ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بڑھتا ہے، کھانے کے بعد بڑھ جاتا ہے، کھانے کے تھوڑی دیر بعد بڑھ جاتا ہے۔ اگر جو ہے ایسی غذائیں جس سے تیزابیت کم ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں تو کم ہو جاتا ہے، مگر یہ ہے کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو درد کی شدت کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب تک کہ ان کو کوئی دوائی نہ دی جائے تب تک ان کی درد کی شدت کے اندر کمی نہیں آتی۔ ڈاکٹر صاحب ہم کیسے فرق کر سکتے ہیں کہ ایک عام پیٹ کا درد، پیٹ کے درد کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، تو ایک عام آدمی کو یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ جو درد ہے یہ السر کی وجہ سے ہے یا ایک نارمل کسی اور کنڈیشن کی وجہ سے؟ کیا اس کو ہم ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ایک عام آدمی اس کو پہچان سکتا ہے؟ ایک جنرل وے کے اندر تھوڑا بہت ڈفرینسیشن کر سکتے ہیں، مگر جو حقیقی ڈفرینسیشن ہے وہ جو ہے مولد سے ہی کروایا جائے تو بہتر ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ایکس رے وغیرہ کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہسٹری کے اندر ہی جو ہے وہ مریض کو خود پتہ چل جاتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ جو السر ہے وہ دو جگہوں پہ پایا جاتا ہے، ایک معدے کے اندر پایا جاتا ہے اور ایک معدے سے آگے ڈیوڈینم، آنت کا شروع کا حصہ ہے، اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ السر معدے کے اندر ہوگا تو بہت سارے لوگوں کو اس میں تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی کہ وہ قابل برداشت ہوتا ہے، فیل نہیں ہوتا؟ فیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مگر جسے تکلیف ہوتی ہے وہ اس کی تکلیف اکثر یہ ہوتی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور اس درد کے ساتھ اکثر اوقات جو ہے جلن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ صحیح صحیح، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ جلن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ پھر ایسا لگتا ہے کہ دل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اچھا، اکثر اوقات جو ہے وہ پیشنٹ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ایسا لگ رہا ہے کہ دل میں کوئی چیز پرابلم پھنس گئی ہے، دل میں درد ہو رہا ہے، تو بیسیکلی وہ یہ ہے۔ ہاں، بیسیکلی اس کی ایک اس طرف سینے کی طرف درد کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں کو پھر یہی ہے کہ تیزابیت جب زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہی تیزابیت ان کے گلے کے اندر آنے لگتی ہے۔ صحیح، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیٹ کے درد کو بھی نارمل نہیں لینا چاہیے، یعنی کہ یار پیٹ کا درد ہی ہے نا تو کیا ہوا، تو تھوڑا پکی کھا لی، تھوڑا چورن کھا لیا، یعنی کہ اگر یہ ونس اے وائل ہے، بہت ریئر ہے، ایک آدھ بار ہے تو چلو پھر چل جائے گا، لیکن اگر بار بار ہو رہا ہو تو پھر معالج کی طرف جو ہے رجوع کرنا چاہیے، ضروری معالج کی طرف ضرور رجوع کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر یہ السر معدے کے اندر ہے تو یہ فوری طور پر جو ہے درد شروع ہو جائے گا، کھانا کھاتے ہی درد شروع ہو جائے گا، اور اگر یہ آنت کے حصے میں چلا گیا ہے تو یہ تقریباً آدھا گھنٹے کے قریب وقت لیتا ہے جب تک کہ وہ غذا ہضم ہو کے وہاں پہنچتی ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، اب ان السر کی جو ہے سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کا علاج جو ہے تھوڑا سا لمبا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اور علاج کا سب سے بڑا حصہ ہے احتیاط۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، علاج کی طرف جانے سے پہلے اگر اس کے اسباب پر ہم بات کر لیں کہ معدے کا جو زخم ہے، جو اس کی جھلی ڈیمیج ہو جاتی ہے اور یہ زخم بن جاتا ہے، پھر وہ بڑھتا بھی رہتا ہے، تو اس کے بیسیکلی اگر ہم 1 2 3 کر کے کوئی ایسے اسباب بیان کریں کہ یہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، پھر انشاءاللہ اس کے علاج پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کا میں اسباب پہ ذکر کرنے سے پہلے ایک مثال دوں گا کہ اگر ایک گاڑی ہے اور اس کی جو ہے وزن اٹھانے کی کیپیسٹی ہے 100 کلو، ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کے اندر 500 کلو کا وزن ڈالیں اور پھر اسے چلائیں، عمومی طور پر شروع میں وہ چل جائے گی، ٹھیک ہے، مگر وہ کتنا چلے گی؟ ٹھیک ہے، یہ تو ایک لاجیکل بات ہے کہ جو اس کی ایک کیپیسٹی ہے، جو اس کی ایک میعاد ہے، مینوفیکچرر لائف ایکسپیکٹنسی تھی، اس سے تو ہے وہ بہت کم چلے گی، اور آئے دن اس کے کوئی نہ کوئی پرزہ جو ہے وہ ٹوٹتا رہے گا۔ اسی طریقے سے معدے کے اندر جو ہے 1.5 سے 2 لیٹر تک کی غذا آ سکتی ہے۔ 1.5 سے 2 لیٹر، ٹھیک ہے، یہ ایک نارمل ایک جنرل جو ہے وہ 1.5 لیٹر تک کی غذا آ سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان اس معدے کو 4 لیٹر تک بھرے گا، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہوگا کہ معدہ اس کو ایک تو اچھی طرح ہضم نہیں کرے گا اور پھر کھانے کو آگے بڑھائے گا، جو کھانا آگے بڑھائے وہ بھی غیر ہاضم ہے، بد ہضمی اسی چیز کا نام ہے کہ اس کا جو کھانا ہے وہ صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوا، یہاں پر وہ کمپلین کرے گا کہ مجھے بد ہضمی رہتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، جب بہت زیادہ غذا ہوگی تو بہت زیادہ تیزاب نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے، پھر کہیں نہ کہیں یہ تیزاب جا کے نارمل بیریئرز کو
ختم کر دیتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے معدے کی دیواروں میں سے جو بیریئر ہوتا ہے وہ کم ہونے لگتا ہے، اور پھر وہاں پر ایک السر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عام ڈیفینیشن یہ اندر یہ ہے کہ انسان جتنا کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر لکوڈ بھی شامل ہے، ہوا بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، اور غذا بھی شامل ہے، سب مل ملا کے سب مل ملا کر جو ہے یہ آپ نے 1.5 لیٹر، ٹھیک ہے، لیٹر کی کیپیسٹی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کچھ جو ہے وہ اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے اور ضرورت سے زیادہ غذا جب معدے میں جاتی ہے تو وہ افیکٹ کرتی ہے اس کی دیواروں کو، اور مزید جو جھلی ہے اس کو نا، جو پروٹیکشن کا کام کرتی ہے۔ تو اس کی کیا کوئی میجرمنٹ بھی ہے کہ ایک نارملی کیا غذا ایک معدے کے لیے آئیڈیل ہو سکتی ہے؟ یہ عمومی طور پر جوان آدمی کے اندر جو ہے 1.5 سے 2 لیٹر تک کا کھانا آ سکتا ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، اور اگر معدے کی دیواریں اور کھنچتی ہیں تو اور کھانا آئے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے، تبھی انسان جو ہے وہ بہت زیادہ اوور ایٹنگ کر پاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، مگر یہ جو لیٹر کی کیپیسٹی ہے بچوں میں کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور بوڑھوں کے اندر بھی یہ کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان اب بہت زیادہ کھائے گا، ٹھیک ہے، اور ناقص کھائے گا۔ ایک جراثیم خاص ہے، اگر وہ اسے لگ گیا تو وہ تو السر پیدا کر ہی دے گا۔ اچھا، کیا نام ہے اس کا، اور وہ اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہے؟ کر کے اکثر لوگ عوام میں جانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ناقص کھانا۔ ناقص کھانا، آپ نے بڑا امفیسائز کر کے زور دے کے کہا ہے کہ اگر وہ جراثیم ہو جائے تو السر لگ ہی جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ویری ڈینجرس۔ جی، اور یہ جراثیم جو ہے کسی کو اگر لگ جائے تو اس کا ریلیشن کینسر سے بھی ہے، کہ ایسے مریض جن کو اگر ایچ پائلوری کا انفیکشن ہوا تو ان کو جو ہے آنے والے وقتوں کے اندر جو ہے وہ مالٹوما نام کے کینسر اور اس کے علاوہ بھی کینسر ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ دیکھیے، یہ غذا سے متعلق، کھانے پینے سے متعلق ہمارا دین، ہمارا اسلام، خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں کتنا درس دیا گیا ہے، اور وہ جو روایتوں کا مفہوم ہے کہ کھانے کے 3 حصے کرو، ایک غذا کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک ہوا کے لیے، کہ خالی چھوڑ دو تاکہ وہ ہضم کر سکے، کتنا پیارا ہمیں یہ درس دیا گیا ہے۔ اور دیکھیں کتنے خطرناک امراض کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پر 2 وجوہات سامنے آ رہی ہیں مختلف سلسلوں میں۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، ایک تو اوور ایٹنگ ہے، زیادہ کھانا، ضرورت سے زیادہ اپنے معدے پر بوجھ ڈالنا، اور دوسرا ناقص غذا، یعنی کہ ناقص غذا کو بعض اوقات تو لوگ بڑا ہلکا لیتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنے بڑے بڑے امراض کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناقص غذا کو بھی ہمیں ترک کرنا ہے، اور جو صحت مند غذا ہے وہ بھی اپنی لمٹ کے اندر لینی ہے، سنت کے مطابق لینی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم بہت سارے امراض سے محفوظ رہیں گے۔ پھر ہم رونا روتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، پیسہ اتنا کماتے ہیں، چلا جاتا ہے، ہاتھ میں رہتا نہیں، رکتا نہیں۔ تو ظاہر ہے، ایک دفعہ ایک چائلڈ اسپیشلسٹ تھے، ان کے پاس جو ہے وہ جانا ہوا بچے کے لیے، تو ان کو کہا کہ یہ بچہ بار بار بیمار ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا، کہنے لگے کہ بھائی جب سے فیڈر ایجاد ہوا ہے نا، تب سے ہم ڈاکٹرز نے اپنے بنگلے بنا لیے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مدر فیڈنگ جب سے کم ہو گئی اور لوگوں نے آسائش کے لیے مختلف وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ فیڈر کا استعمال کیا، تو چونکہ وہ نیچرل طریقہ کار نہیں ہے، ایک آرٹیفیشل چیز، اور اس میں ایک ایکسٹرا جو ہے وہ چیز استعمال کرتے ہیں، پلاسٹک کی، نائلون کی بنی ہوئی، تو اس کا ایفیکٹ اتنا برا ہے کہ اتنی کثرت سے لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں کہ ہم نے اپنے بنگلے بنا لیے۔ سمجھانے کے لیے تھی یہ بات۔ تو بہرحال ہم اپنی خود احتیاط کریں، صحیح غذا لیں، مناسب مقدار میں لیں، تو انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ اور بھی اگر اس کے اسباب اور ریزنز کی بات کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کے علاج کی طرف بھی جائیں گے۔ ناقص غذا کی وضاحت کروں گا کہ ناقص غذا ایک تو وہ ہوگی جو کہ گندی ہوگی، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے جراثیم وغیرہ شامل ہے، ٹھیک طرح سے دھوئی نہیں گئی، ٹھیک طرح سے پکائی نہیں گئی، صحیح، ٹھیک ہے، جراثیم شامل ہے۔ ایک ناقص غذا وہ ہے کہ اس کے اندر مرچ مسالوں کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چکنائی بہت زیادہ ہے، تیل گھی کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے، اب وہ تیل گھی کی کوانٹٹی بھی ناقص ہو سکتی ہے، بالکل، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ ہے کہ ڈیپ فرائیڈ آئٹم، ٹھیک ہے، ڈیپ فرائیڈ آئٹم جو ہے یہ بھی معدے پہ بہت لوڈ ڈالتی ہے، اور اس کو ہضم کرنے کے لیے عمومی طور سے زیادہ جو ہے تیزاب اور پیپسن کو
نکالا جاتا ہے. صحیح. اور جب عمومی طور پہ زیادہ چیزیں نکلتی ہیں تو پھر وہ کچھ نہ کچھ زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. بڑی لاجیکل بات ہے کہ ظاہر ہے کہ جب جتنی ہم مشکل غذا اپنے معدے کو دیں گے ہضم کرنے کے لیے تو اس کو گویا کہ اتنی محنت کرنی پڑے گی, اتنا لیکوڈ جو ہے خارج کرنا پڑے گا اور نقصان دہ ہو سکتا ہے. اسموکنگ, پان گٹکا, اچھا ٹھیک ہے, سافٹ ڈرنکس, یہ پریزرویٹیوز والے جوسز, ٹھیک ہے, اور فاسٹ فوڈ, یہ ساری وہ غذائیں جو کہ اس ناقص کے زمرے میں آئیں گی, سب آتی ہیں. اور اسی کو ہم چاہے بڑے آپ مزے اس کو سے بہت جو صاف ستھرا کر کے پیش کر لیں, صاف ستھرا کر کے پکا لیں, مگر اس چیزوں کی زیادتی ہے تو یہ ناقص کے زمرے میں ہی ناقص کے زمرے میں آئے گی. تو گھر میں بھی حفاظت کرنی ہے اور باہر کے کھانے میں بھی. ہیلدی فوڈ کے اندر یہ ہے کہ سبزی اور فروٹ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے, ٹھیک ہے, چکنائی اور تیل والی چیزیں, گوشت کا استعمال کم کیا جائے تو یہ ہیلدی فوڈ ہے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرہ. آپ بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ تو آپ نے کچھ اسباب, کچھ علامتیں اور کچھ جو وہ السر سے متعلق بنیادی چیزیں بتائیں. تو اب اگر اللہ نہ کرے کسی کو یہ مرض ہو ہی گیا تو کیا اس کو کنٹرول کرنا ممکن ہے, کس حد تک ممکن ہے, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں کہ ایک بہت بڑی وجہ جو اب اس دور کے اندر شامل ہو گئی ہے وہ ہے دواؤں کا استعمال. اکثر یہاں پہ جو ہے ہماری سوسائٹی کے اندر دوائیں خود سے کھائی جاتی ہیں بغیر کسی ڈاکٹر کی ہدایت کے. صحیح. اور بنا مرض کے بھی اب جو ہے دوائی کھائی جاتی ہے, اور اب لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ بھی بن گیا ہے کہ ٹھیک ہے کھا لیں گے, پی لیں گے, ٹھیک ہے دوا کھا لیں گے صحیح ہو جائے گا. تو اب دوا کو بھی انہوں نے غذا کا حصہ بنا لیا. اللہ. اور یہی دوائیں جو ہے ایک میجورٹی آف دا پیشنٹ کے اندر السر کی وجہ ہے. اللہ. دیکھیے یہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ کثرت دوا بھی نقصان کا باعث ہے, اور بالخصوص خود سے جو ہے وہ خود آدھے ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں اور بھائی یہ لے لو وہ لے لو. تو یہ تو ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک رسک والی بات ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ بعض اوقات ایک ہی چیز ایک ہی مرض کے لیے ایک شخص کے لیے تو مفید ہے لیکن دوسرے آدمی کے لیے وہی زہر قاتل ہو سکتی ہے. تو خدا را ایسا نہ کیا کریں. اور ڈاکٹر صاحب نے جو ایک بنیادی بات کہی کہ کثرت دوا کا بیجا استعمال بھی السر کا باعث ہو سکتا ہے. چھوٹا سا درد ہوا قابل برداشت ہے لیکن فوراً پین کلر کی طرف چلے جائیں گے. کوئی اور چیز ہوئی تو اس کو اٹھا کے کھانا شروع کر دیا. اچھا خود سے جو ہے نا بخار اچھا تھوڑا تیز ہو رہا ہے, ایک نہیں 2 لے لو, یہاں تک بھی دیکھا گیا. اچھا تھوڑا اور تیز ہے 2 صبح لیے تھے اب 2 شام لے لو. یعنی کہ خود ہی میڈیسن کو ملٹی پلائی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اسی کے برعکس بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی غلط ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا 5 دن کھانی ہے تو ہم نے 2.5 دن کھا کے جو ہے نا اس کو کٹ آف کر دیا. بھائی اس کا فائدہ ہی 5 دن میں جا کر ہونا تھا. وہ جراثیم تھے پوری طرح سے مرے نہیں اور ہم نے اس کو ہاف کر لیا. تو یہ بیہیویئر جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو شرعی احکامات ہو, میڈیسن ہو, یا کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں تو ہمیں اپنی رائے کو دخل نہیں دینا چاہیے. جو جاننے والا ہے اسے ہمیں جا کر پوچھ لینا چاہیے. تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اور فی زمانہ میڈیکل کے بارے میں اب ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ کتنی بے رہ روی ہے اور ناقص دوا بھی استعمال کر رہے ہوتے. جی ہاں, ڈاکٹر سے مشورہ کرنے میں یہ بھی تو فائدہ ہے نا کہ وہ جو آپ کو سجیسٹ کرے گا دوا تو وہ اس کی کوالٹی کو اور بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ کو دے گا, اور آپ جو ہے وہ سستے کے چکر میں یا اپنے اندازے کے مطابق غلط دوا کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. جی ڈاکٹر صاحب مزید آپ کچھ اس کے بارے میں بیان فرما رہے تھے. ان دواؤں میں جو سب سے بڑا گروپ ہے جو کہ یہ بیماری کاز کرتا ہے وہ یہی جو آپ نے بھی کہا, پین کلرز. اچھا. عمومی طور پر ہم سے NSAIDs کہتے ہیں. اچھا. اور عوام میں اب تھوڑا سا بھی درد ہوتا ہے فوراً گولیاں کھا لیتے ہیں. تو یہی جو گولیاں ہیں جو بیریئر جو میں نے آپ کو کہا تھا اس کو ختم کر دے گی اور ختم کر دے گی, اور پھر وہاں پہ السر کتنا بڑا نقصان ہے. یعنی کہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے معدے کے اندر کرنا چاہیے, یہ دل کو پروٹیکٹیو ہے. ایک جو ہے ہمارے معدے کے اندر پروٹیکشن کا جو ایک ٹول رکھا ہوا ہے اسی کو ہم جو ہے وہ تباہ کرنے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ اللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب مزید. اب ایسے پیشنٹ جس کو یہ السر ہو گیا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ غذاؤں کے اندر جو ہے اعتدال رکھے. ٹھیک ہے. وہ ان کو ناقص کہا جا رہا ہے ان سے پرہیز کریں. صحیح. اور یہ پرہیز ان کا 1-8 دن کا نہیں ہوگا, یہ پرہیز ان کو مہینوں تک کرنا ہوگا. اچھا. ٹھیک ہے. مولد سے ملیں گے وہ ان کو ضرور دوائیاں دیں گے, اور جو دوائیاں ہوں گی وہ بھی 1-8 دن کے لیے نہیں ہوں گی, وہ بھی ہفتوں اور مہینوں تک کھانی ہوں گی. یہاں پہ مریض یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ دوا کچھ دیر استعمال کریں گے, کچھ دن استعمال کریں گے, تکلیف میں تھوڑا سا افاقہ ہوگا وہ دوائیاں چھوڑ دیں گے,
پھر آہستہ آہستہ یہ مرض جو ہے وہ بڑھتا جائے گا اور پھر مرض جب اور بڑھ جائے گا پھر دوبارہ آئیں گے، پھر بولیں گے کہ ڈاکٹر نے دوائی صحیح نہیں دی تھی. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے جی ایسا بھی ابھی دوائی دی تھی وہ ٹھیک نہیں ہوئی، بھائی تم نے دوائی صحیح طور پر استعمال کب کی تھی. تو بعض اوقات ڈاکٹر کو بھی بلا وجہ برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور غلطی ان کی اپنی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آگے بڑھنے سے پہلے مزید اس کی ڈیٹیل ہم بات کریں گے، کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک مرتبہ اگر کسی کو السر ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ جو لیئر کی آپ نے بات کی ڈسٹرائے ہو گئی اور زخم ہو گیا تو وہ 100% ریکور ہو جائے؟ از اٹ پاسبل، یا اب وہ بس زندگی بھر کے لیے بیچارہ دواؤں پر یا پرہیز پر ہی چلنا ہوگا؟ جی پاسبل ہے کہ اس کا جو ہے وہ زخم پوری طریقے سے ہیل ہو جائے. اچھا، اور وہ لیئر دوبارہ کریٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، مگر ان لوگوں کی جو وہ لیئر دوبارہ کریٹ ہوگی وہ کمزور ہوگی. اچھا، یعنی جو اوریجنل تھی جی اس جیسی مشکل ہے دوبارہ. تو اسی وجہ سے ایسے مریضوں کے اندر یہ مرض بار بار تھوڑی سی بھی بد پرہیزی کریں گے مرض لائق ہو جائے گا. تو کیا یہ اچھا ہو کہ پہلے ہی سے پرہیز کریں کہ پھر زندگی بھر کے پرہیز سے جو ہے وہ بندہ محفوظ رہے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اور بھی کوئی اس کا سبب ہے؟ اوور ایٹنگ ہو گیا، ناقص غذا ہو گئی، اور پان گٹکے کا بھی آپ نے تذکرہ کیا. تو پان گٹکے کے تو ویسے ہی الحمدللہ ہم مدنی ماحول کے اندر بہت ترغیب دی جاتی ہے کہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، سگریٹ نوشی سے بچنا چاہیے. آپ اگر امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں کو سننے کے عادی ہیں، دیکھنے کے عادی ہیں، تو آپ کو لگے گا، اور بالخصوص ماہ رمضان مبارک میں تو آپ نیتیں کرواتے ہیں، باقاعدہ ہاتھ اٹھواتے ہیں کہ خدا را اپنی صحت کا جو ہے وہ خیال رکھو. اور یہ پان گٹکا نسوار اور یہ سگریٹ ہو گئی اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی کئی شہروں کے اندر اور بھی مختلف ناموں سے چیزیں کھائی جاتی ہیں. ایک تو آپ کی مالی جو ہے نا وہ نقصان کا باعث ہے، ظاہر ہے کہ کاسٹ ہے اس کی. دوسرا آپ گویا کہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ میں اپنے لیے بیماری خرید رہے ہیں، اپنی صحت کو تباہ کر رہے ہیں. کتنوں کو جو ہے وہ پان گٹکے کی وجہ سے کینسر ہو جاتا ہے. اچھا کینسر نہ بھی ہوا، معدہ خراب، ہاضمہ خراب، اس کی وجہ سے السر ہو گیا، اس کی وجہ سے اچھا جبڑا جو ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ منہ کو جو چبانے کا جو ایک طاقت ہے، قوت ہے، وہ افیکٹو ہو جاتی ہے. اچھا پھر کسی مہذب محفل کے اندر بیٹھے ہیں تو ایسا عجیب و غریب انداز کے اندر بات کر رہے ہیں کہ سامنے والے کو گھن آ رہی ہے، دانتوں کا برا حال ہو جاتا ہے، لب ہیں تو وہ ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا، شکل و صورت ہی گویا کہ بعض اوقات جو ہے وہ بگڑی ہوئی نظر آتی ہے. اتنے سارے مسائل کو آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر کے اور ایک غیر شائستہ انسان نظر آتے ہیں، صرف کس وجہ سے؟ ایک نفس کی لذت ہے، اور وہ بھی ایک عارضی طور پر ہے. پھر بعض اوقات تو یہ لذت بھی ختم ہو جاتی ہے، تکلیف کا باعث ہو جاتی ہے، لیکن اس عادت کے اندر ہم اتنا گر چکے ہوتے ہیں کہ پھر اس سے چھٹکارا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. تو برائے کرم ماہ رمضان مبارک میں یہ بھی نیت کر لیجئے کہ یہ جو رسالہ ہے پان گٹکا، اس سے متعلق امیر علیہ سنت کا جو آپ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں، اس کو خود بھی پڑھیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے. خاص طور پر جو کسی بھی طرح کے اس طرح کی چیزوں کے عادی ہیں ان تک پہنچائیں. الدین النصیحہ، دین بھلائی کا نام ہے، خیرخواہی کا نام ہے، مسلمانوں کی خیرخواہی کیجیے، ان تک پہنچائیے. انشاءاللہ عز و جل اس سے جب اویئرنیس ہوگی تو بہت سارے ایسے اسلام بھائیوں کو ہم جانتے ہوں گے، معاشرے کے اندر موجود ہوں گے کہ جنہوں نے ترغیب دینے پر اور اس کی برائیاں بیان کرنے پر اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کر لیا. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے کہ کیا یہ جو بیماری ہے السر کی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ کسی خاص عمر کے ساتھ مخصوص ہے یا نہیں؟ عمومی طور پر تو شروع میں یہی دیکھا جاتا تھا کہ یہ بیماری جو ہے وہ خاص عمر کے اندر 40+ کے لوگوں کے اندر ہوتی تھی. اچھا، یعنی بڑی عمر کے لوگوں میں پائی جاتی تھی. مگر اب جو ہے پچھلے کچھ ادوار سے ایسا ہونے لگا ہے کہ یہ بیماری جوانوں میں آئی. اچھا، اور اب حالات اتنے ناگفتہ بے ہو گئے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے مزید جو ہے نوجوانوں میں اور بچوں تک میں بھی دیکھی جا رہی ہے. یہ بیماری بچوں تک میں بھی آ رہی ہے. تو اس کا کیا سبب ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بیماری تھی جو کچھ عرصہ پہلے بڑوں کے لیے تھی لیکن اب جو ہے وہ بچوں میں بھی کنورٹ ہو رہی ہے، تو اس کا سبب دیکھیں پچھلے کچھ ادوار کے اندر جو انسانی غذائیں وہ بہت حد تک بدل گئی ہیں. ٹھیک ہے، سافٹ ڈرنک کا آنا، پیزا، پراٹھا، فاسٹ فوڈ، کباب، سموسا، جنک فوڈ، بنچ فوڈ، یہ اس قسم کی جو غذائیں آنا شروع ہوئی اور پھر غذاؤں کے اندر سے سبزیوں کا نکل جانا، فروٹ کا نکل جانا، ہر چیز جو ہے وہ پیکٹ کی استعمال ہونا، باہر کی زیادہ فوڈ کلچر کا زیادہ ہو جانا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے غذا کے اندر تبدیلی آئی، غذا کی کھانے میں تبدیلی آئی، اوقات میں تبدیلی آئی، بے وقت کا کھانا، ٹھیک ہے، زیادہ کھانا، ناقص کھانا، بہت مسالے دار کھانا، پھر سافٹ ڈرنک وغیرہ پینا،
ان چیزوں نے جو ہے اس بیماری کی پرویلنس کو جو ہے مزید نوجوانوں میں بچوں میں بھی بڑھانا شروع کر دیا. اللہ تو بڑوں کو تو ڈبل ذمہ داری ہوگی نا, اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے. اب وہ ضد کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ہمدردی یہی ہے کہ ان کو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھا جائے, ورنہ وہ بیچارہ کیا زندگی انجوائے کرے گا. یعنی کہ بچپن میں جس کو السر ہو گیا, چھوٹی عمر میں 8 10 12 سال میں ہو گیا, تو اب بیچارے کی زندگی کیا ہوگی. ایسے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ بیچارے پھر جو ہے نا وہ بہت بری حالت میں ہوتے ہیں. ایک شخص کو میں پرسنلی جانتا ہوں, ماشاءاللہ درس نظامی کا اس کا جذبہ تھا, پڑھنے آیا تھا, نوجوان, یعنی کہ ہوگی اس کی 18 20 سال ایج ہوگی. معدے کا السر ہوا تھا. اب اس کی وجہ کیا تھی مجھے تو یاد نہیں, لیکن اس بیچارے کا یہ حال ہوتا تھا کہ خون تھوکتا تھا اور پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوتا تھا, اور اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ باوجود کہ اب وہ پرہیز بھی کر رہا ہے اور بالکل سادہ غذائیں کھا رہا ہے, وہ بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی, اور بالآخر وہ علم دین سے بھی محروم رہ جا رہے کہ وہ ہاسٹل میں رہ ہی نہیں سکتا تھا, وہاں کی غذائیں اس کو سوٹ ہی نہیں کرتی تھی. تو اور بھی آپ کے آس پاس بھی ہو سکتا ہے, آپ کے خاندان میں, فیملی میں ایسی ایگزامپلز ہوں, تو دوسروں سے نصیحت حاصل کرنا یہ بڑی جو ہے نا وہ سعادت مندی کی بات ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ ہم خود جو ہے اس چیز کا شکار ہوں اور ہم ہی اس جو ہے وہ پروسیس سے خود گزریں. تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں. جی ڈاکٹر صاحب, مزید اس کی کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اس مرض کی وجہ سے؟ دیکھیں, اس مرض کی کمپلیکیشن ابھی آپ نے ایک تذکرہ کیا اپنے دوست کا, وہی ہو سکتی ہے کہ پیشنٹ کو جو ہے وہ اس السر کے اندر سے خون آنا شروع ہو جائے, کیونکہ معدے کے نیچے جو وہ خون کی نسیں ہیں, اور جب معدہ چھلے گا اس کے بعد خون کی نسیں چھلیں گی, وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ خون کی الٹیاں شروع کر دے گا. ٹھیک ہے, یا پھر ایسا ہوگا کہ اس کے پیٹ کے اندر جو وہ بلیڈ ہونا شروع کر دے گا, اور وہ بلیڈ اس کے پیٹ میں جمع ہوگی, اور وہی بلڈ جو ہے وہ ہضم ہونا شروع ہوگا, اور جب وہ نکلے گا تو وہ کالا ہوگا. اکثر اوقات جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اچانک سے جو ہے ان کے جو ہے فضلے کا رنگ بدل گیا ہے, تو اس میں بھی شبہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ گہرا کالا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی آنتوں کے اندر کہیں سے بلڈ لاس ہو رہا ہے, کیونکہ جب جیسے ہی خون نکلتا ہے تب وہ لال ہوتا ہے. صحیح. اور کچھ گھنٹے رہنے کے بعد وہ خون جو ہے اور تیزاب کے ساتھ ری ایکشن کرنے کے ساتھ وہ خون کالا ہو جاتا ہے. تو کالا خون تو ہمیشہ ہی جو ہے الارم سائن ہوتا ہے کہ اس چیز کے اوپر جو ہے تشخیص کروائی جائے. ماشاءاللہ. دوسرا یہ ہے کہ پیشنٹ کو بہت خون کی الٹیاں ہو سکتی ہے. الٹیاں اس قدر ہو سکتی ہیں کہ پیشنٹ خون کی الٹیاں کر کر کے جو ہے وہ دنیا سے رخصت بھی ہو سکتا ہے. اتنا سیویئر ہو سکتا ہے؟ اتنا سیویئر ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹلی جو ہے اس کی نس پھٹے گی, اور وہ نس جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ بلڈ پول ہونے لگے گا معدے کے اندر, اور پھر انسان کو وہ خون کی الٹیاں شروع ہوگی, جسم کا سارا خون جو ہے وہ اس کے اندر ضائع ہونا شروع ہو جائے گا. اس کی وجہ جو ہے وہ السر ہو سکتا ہے. اس کی وجہ بنیاد دیکھیں السر, اور اس کا اینڈ دیکھیں کہ انسان کا اینڈ ہو گیا. ایک اور صورت ہے اس کی کہ اکثر پیشنٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کمزوری ہو گئی, اور جب ان کی کمزوری کا جو ہے تشخیص کی جاتی ہے تو خون کی کمی ہوتی ہے. اچھا. اور جب ان کی خون کی کمی کو دیکھا جاتا ہے کہ کس وجہ سے ہوئی, تو اکثر لوگوں کو جو ہے وہ خون پیٹ کے ذریعے بہہ رہا ہوتا ہے. اچھا. اندر ہی اندر وہ ایک کوانٹٹی کے اندر بہہ رہا ہوتا ہے, اور پھر ان صورت کے اندر جب ان کی اینڈوسکوپی کی جاتی ہے تو اکثریت کے اندر یہی نکلتا ہے کہ ان کے پیٹ کے اندر السر تھا, جو کہ آہستہ آہستہ کبھی کبھی بلیڈ کر کے ان کے خون کی کمی کو پیدا کیا. اور پیشنٹ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ اب بہت زیادہ ویک ہو گیا ہے, تھوڑا سا چلنا بھی اس کے لیے محال ہو جاتا ہے, 2 قدم لینے میں زندگی اجیرن ہو گئی نا اس بیچارے کی, جو اتنا ویک ہو گیا, اب اس کا بیچارے کا کیا حال ہوگا. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے السر کی بیماری سے متعلق جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی, اور مختلف پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کی. اگرچہ اس کی ڈیٹیل مزید بھی باقی ہیں, لیکن ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں کی گئی ہیں, اگر کوئی اس کو سننے سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرے گا تو اللہ کی رحمت سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ السر جیسی اس خطرناک بیماری سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکے گا. اللہ پاک آپ سب کو صحت مند رکھے, ہر عاشق رسول کو صحت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے, اور ہم جب انتقال کریں, موت کا وقت ہو, تو بھی ایمان ہمارا سلامت ہو. مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ عز و جل
مزید سلسلوں میں آپ مزید بیماریوں سے متعلق سنیں گے. مدنی مذاکروں کی شب و روز جو ہے وہ بہاریں ہیں، رات میں بھی دن میں بھی انشاءاللہ عز و جل. انہیں بھی ضرور دیکھیے، اللہ کی رحمت سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.